یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کا تعارف یہ سلسلہ الحمدللہ بالترتیب جاری ہے اور 28 پارے مکمل ہوئے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ، بڑی مشہور اور معروف صورت، میری مراد سورۃ الملک۔ سورہ ملک شریف جو کہ عام طور پر زبانوں پر جاری رہتی ہے اور لوگ بطور خاص قبرستانوں میں یا ہر رات میں اس سورہ مبارکہ کو اپنے معمولات بھی رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے، یعنی جو ترتیب نزول ہے، جس ترتیب سے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہیں، ایک ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب مصحف شریف، یعنی جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جلد کی صورت میں، تو اس میں اس کا نمبر یہ 67۔ اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ 30 ہے اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ ملک شریف کے متعدد نام ہیں، ایک جو اسے کہتے ہیں سورہ ملک۔ ملک کا جو مطلب ہے سلطنت اور بادشاہت کے اعتبار سے، یعنی سلطنت، بادشاہت، اور اسی اعتبار سے اس کا نام سورہ ملک بھی۔ اس کے ابتداء میں پہلا کلمہ ہی تبارک کا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو سورۃ الواقعہ، سورہ منجیہ نجات دینے والی، سورہ مانعہ روکنے والی، یعنی یہ عذاب سے روکنے والی، ایک رکاوٹ بننے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کا نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ ایک جھگڑا کرنے والی صورت ہے، یعنی گویا کہ یہ اپنے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ جو شفاعت کرے گی، یعنی اصرار اور جھگڑا کرے گی، اسے جھگڑے سے تعبیر کیا گیا، تو مجادلہ ہے کہ اسے جنت میں بخشوا کر لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشافعہ بھی ہے، یعنی یہ شفاعت کرنے والی سورہ مبارکہ بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس جگہ اپنا خیمہ لگا لیا تو مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں قبر تھی، تو اس سے ایک آواز آئی، یعنی پڑھنے کی، تلاوت کی ایک آواز آئی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی اور پوری سورہ ملک پڑھ دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل، ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک،
یہ والی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور رات کو بطور خاص پڑھنے کی جو فضیلت ہے تو وہ بھی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اپنے پر اس پر ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ آدمی جب سوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ 30 آیتیں ہیں، روزانہ ایک آیت بھی اگر کوئی حفظ کرے، یاد کرے، تو ایک مہینے میں 30 دنوں میں سورہ ملک شریف اسے یاد ہو جائے گی۔ تو جب سینے میں محفوظ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پڑھتے بھی نہیں ہے تو آپ دیکھ کر پڑھتے رہیں، اس کی فضیلت یہ حاصل کریں، اس کو اپنے معمولات میں رکھیں۔ تو یہ سورہ ملک شریف اور اس کے کچھ فضائل۔ اب بڑھتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ سورہ ملک شریف کے جو مضامین ہیں، مکی صورتوں کے اندر جو عام طور پر مرکزی مضمون ہیں وہ اللہ رب العالمین کے توحید، نبیوں کی رسالت اور پھر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر موت، حشر، نشر، قیامت، عذاب، ان چیزوں کو مکی صورتوں میں کافی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی سلطنت اور قدرت، اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موت اور زندگی کو اللہ نے کیوں بنایا، اس مقاصد کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مومنین، ایمان والوں کے لیے جنت اور انعامات، اور کفار کے لیے جو سخت سے سخت عذابات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور آخر میں اس کی کچھ مثالوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کرام اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کے درس کی طرف۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کی قدرت اور عظمتوں کو بیان جو فرمایا گیا، رب فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر طرح کے تصرف پر قادر ہے، جس کے لیے جو حکم چاہے وہ فرما دے، جس کے لیے چاہے منع کر دے، جسے چاہے آباد کر دے، جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا دے دے۔ سب کچھ عظمت اور قدرت اللہ رب العالمین کے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی مضامین کی آیتیں دیگر جگہوں پر بھی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عرض کرو، اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیری دست قدرت میں، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ چیزیں بالکل واضح طور پر کہ رب جو چاہے وہی ہوتا ہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، جسے چاہے اولادیں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو دونوں دے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے ویسے ہی فرماتا ہے۔ تو ان مضامین کی قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ جو اللہ کی قدرت اور عظمتوں اور اس بڑھائی کو بیان کرتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی رب وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے،
تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب کون اللہ کی ممنوع کردہ، حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، اور کون اللہ کے فرائض پر عمل کرے گا؟ یعنی وہ احکامات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن سے بچنا ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے گا۔ اللہ نے زندگی جو عطا کی ہے وہ اسی آزمائش کے لیے دی ہے کہ اللہ اس میں آزما لے، اور قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی عذر نہ ہو کہ اطاعت کرنے والوں کو یہ انعامات کیوں مل رہے ہیں، اور جو نافرمان تھے انہیں سزا کیوں مل رہی۔ تمہیں زندگی تو دی تھی، اس زندگی میں جس کے اچھے عمل ہیں، آج وہ اطاعت گزاروں کو اللہ اپنی بارگاہ سے کتنے انعامات عطا فرما، اور ان نافرمانوں کے لیے کتنی سخت سے سخت وہ سزائیں ہیں۔ یہ دونوں کو جو زندگی ملی وہ ایک ملی۔ ظاہر ہے دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اور اس کا کسی کو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے موت برحق ہے اپنے وقت پر آنی، مگر موت کا ٹائم پیریڈ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کب، یہ سانس اندر جو جائے وہ باہر بھی آئے کہ نہیں، باہر والی دوبارہ سانس اندر جائے کہ نہیں جائے۔ اسی لیے کئی اعتبار سے آدمی طبیعت کے اعتبار سے احتیاطی تدابیریں 100 طرح کی کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیوں؟ صحت اچھی سے اچھی رہے، کرنا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں، مگر موت یہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس وجہ سے کیا موت نہیں آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ، مضبوط گھروں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ، وہ موت تمہیں پہنچ کر رہی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ بے شک یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ زندگی یہ ختم ہو جانی، آخرت وہ پھر بقا ہے، پھر وہاں ہمیشگی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ حیات دنیا، یہ زندگی یہ نہیں ہے مگر کھیل کود۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانیں، اور اگر لوگ اس چیز کو جان جائیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اور آخرت کے لیے جو کچھ ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کو مزید بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور پھر کیا کیا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 7 آسمان ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اسے بیان فرمایا، سماوات کہہ کر بھی بیان فرمایا۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان بیچ میں بہت زیادہ فرق ہے، فاصلہ ہے، اور یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے روشن کر دیا ہے۔ یہ ستارے ہیں، اس میں ایک تو ہمارا فائدہ کہ ہمارے لیے روشنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شیاطین جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فرشتوں کی کوئی بات کو سنیں، چوری کریں ان باتوں کو، تو یہ ستارے ان سے شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں، ان سے شعلے، اور وہ ان کو مار پڑتی ہے۔ یعنی شیاطین کو دنیا کے اندر بھی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا آخرت کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے بھی اس آسمان کو، یعنی آسمان دنیا کو، اس کی جو چھت کو گویا کہ یہ ستاروں سے روشن کر دیا، تو فرمایا مساجد کو بھی ایسی روشن کرو، مساجد کو بھی روشن کرو۔ آج کل مساجد روشن ہے الحمدللہ، اس زمانے میں تو خاص طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور چراغ، کندیلیں، یہ اہتمام ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیا،
اور انہوں نے مسجد میں بہت سی قندیلیں لٹکائیں تو مسجد میں روشنی ہوئی۔ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب یہ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا مسجد میں اتنی روشنی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دینے لگے کہ اے عمر، تم نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کر دیا، منور کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ آپس کی محبتیں بھی دیکھیں ان کی، اور یہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، کیسی دعا ہے اور کن کے حق میں دعا ہے۔ وہ خود بارگاہ رسالت میں آج بھی حاضر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اسی کمرے میں، اسی روضہ مبارک کی ساتھ متصل جگہ میں، حجرہ عائشہ میں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی ان کی قبر وہ روشن اور منور ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام مزید جو آیات مبارکہ اس میں عذاب کا بھی ذکر بہت فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جہنم یہ اس کی آواز ایسی جیسے کوئی ہنڈیا وغیرہ کوئی برتن پکانے کے لیے چولہے پر رکھا جائے تو اس میں جیسے ایک جوش کی آواز ہوتی، اب جہنم کی آواز وہ کتنی ہوگی۔ لیکن جنتیوں کے بارے میں سبحان اللہ کہ وہ پرسرات سے تو گزریں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اس کی ہلکی آواز بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ آواز سن کر بھی بندے کو خوف آتا ہے۔ اللہ اس خوف سے بھی اپنے ان بندوں کو محفوظ رکھے گا۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے وہ اس میں انہیں ملے گا۔ آگے فرمایا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، یعنی جو نگران فرشتہ ہے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے انہیں کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو، یعنی اب اعتراف کر رہے، جب عذاب اور یہ سب چیزیں دیکھ رہے تو اب مان رہے، تو یہ پہلے مان لیتے تو پھر اس عذاب سے بھی بچ جاتے۔ تو یہاں ان کے کفار کے احوال کو بیان کیا، ایمان والوں کو جو اللہ پاک وہ انعامات عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بغیر دیکھے یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بھی دیکھا نہیں ہے، رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، فرمایا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ ہمیشہ کے رہنے کا دن ہے، یہ ہمیشہ اس میں آپ ہمیشہ کے لیے، نہ وہاں دن رات یہ نہیں ہوگا کہ راتیں آ گئیں پھر صبح آ گئی، معتدل موسم ہوگا، ایک ہی موسم، اور ایسا کہ جو دل کو بھانے والا، کوئی کسی طرح کی کوفت، کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی تنگی کچھ نہیں، اسے کہا جائے گا یہ ہمیشہ والا دن ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ کے خوف سے رونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے بکثرت روتے تھے، بہت روتے تھے، اور کبھی عذاب والی آیتیں آتی تو بہت ہی روتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ روتے ہوئے حضور اسلام کے پاس ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل
تم بھی رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا ہے، دوزخ کو پیدا کیا ہے، تو میری آنکھیں کبھی بھی اب اس اللہ کے خوف سے کبھی خشک نہیں ہوئی، یعنی رونے والی کیفیت اور رونے والے آنسو کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہمارا عقیدہ بھی فرشتوں کے بارے میں کہ وہ معصوم ہیں، گناہوں کا صدور نہیں ان سے ہو سکتا، لیکن رب کے خوف سے رونا یہ فرشتوں کا بھی عمل ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا بھی عمل ہے جو کہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو عام لوگوں کو بدرجہ والا رونا چاہیے، جو اللہ کے خوف سے اور غیب پر ہی ایمان رکھتا ہے اور بن دیکھے وہ ڈرتا بھی ہے، روتا بھی ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑے اجر تیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یہ جو آیت پاک ہے کہ تم آہستہ بولو یا تم تیز بولو، اللہ سب سن لیتا ہے، دلوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے۔ معاملہ یہ کہ جو دشمن مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، تو اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتا۔ اب مشرکین نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، آہستہ باتیں کریں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ سن سکے۔ تو رب نے آیت نازل فرما دی کہ یہ ان کو فرما دیں کہ اللہ تو آہستہ سے آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے، بلند بولو یا آہستہ بولو، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ ملک کے بڑی خوبصورت یہ مضامین ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے حوالے سے بھی یہ آیات مبارکہ وہ موجود ہیں۔ کاش ہم قرآن پاک پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ کئی ایسے ناظرین ہوں گے جن کے معمولات میں سے سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا ایک بار تو ایسا نہ کہ ایک ایک آیت کو ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، پھر آپ اس کے بعد سورہ ملک کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے پھر آپ کی رکت، آپ کی کیفیت وہ پوری ہی تبدیل ہوگی۔ کاش ایسا پڑھنے والے سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور، قرآن کا فہم عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو